السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے جانیں گے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی خدمات کے بارے میں۔ آپ نے اتنے عرصے خدمت انجام دی ہے، ان کے متعلق بھی بات کریں گے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین ہیں، ان سے پہلے آپ ناظم تعلیمات رہ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے میاناز شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں، ترمذی شریف، اسی طریقے سے مشکات شریف بھی آپ نے پڑھائی ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے حضرت کے بارے میں یہ تمام کی تمام باتیں جانتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں، ہمارا کام ہے اپنے اکابرین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو بنے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدث اللہ العالی کی پیدائش 1360 بمطابق سن 1941 میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کے گھر میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم دیوبند ہی میں حضرت شیخ الاسلام کے خلیفہ مجاز و خادم خاص حضرت مولانا قاری اصغر علی صاحب سہسپوری کے زیر نگرانی حاصل کی اور انہی کے پاس ناظرہ و حفظ قرآن بھی مکمل کیا۔ پھر متوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے سن 1959 میں باضابطہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور 1383 بمطابق سن 1963 میں فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب مراد آبادی سے بخاری شریف پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ نے جن اکابر علماء کرام سے استفادہ اور شرف تلمذ حاصل کیا، ان میں حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی، حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی سے، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب بلند شہری، حضرت علامہ فخر الحسن صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا محمد ظہور صاحب دیوبندی، حضرت مولانا عبد الجلیل صاحب دیوبندی اور حضرت مولانا عبد الاحد صاحب دیوبندی جیسے اساتین علم و فن شامل ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد جانشین شیخ الاسلام امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدث اللہ العالی 1965 میں بہار کے مرکزی ادارہ جامعہ قاسمیہ ضلع گیا میں مدرس مقرر ہوئے اور تقریباً 1.5 سال تک یہاں تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر سن 1967 کے ابتدا میں آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور تقریباً 14 ماہ وہاں مقیم رہے، پھر دوبارہ ہندوستان واپس تشریف لے آئے۔ چونکہ دارالعلوم دیوبند میں زمانہ طالب علمی سے ہی آپ کا حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی سے خصوصی تعلقات رہا ہے اور حضرت بھی آپ پر خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے آپ کی واپسی پر حضرت علیہ الرحمہ نے آپ کو جامعہ قاسمیہ شاہ مراد آباد میں خدمت تدریس کا مشورہ دیا، جسے آپ نے قبول کیا اور سن 1969 میں جامعہ قاسمیہ شاہ مراد آباد میں منصب تدریس پر فائز ہوئے۔ جامعہ میں آپ نے کتب متوسطہ کے علاوہ مشکات شریف، مسلم شریف اور موطا امام مالک وغیرہ جیسی اعلیٰ کتابوں کا درس دیا۔ پھر 1403 بمطابق 1982 میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہوئے۔ یہاں آ کر آپ نے درس نظامی کی اعلیٰ کتابوں میں مسلم شریف، ترمذی شریف جلد ثانی اور مشکات شریف کا درس دیا اور تعدم تحریر بھی یہ اسباق آپ سے وابستہ ہیں۔ حضرت مولانا نے دارالعلوم دیوبند میں استاد حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ نظامت تعلیمات کا بھی عہدہ ایک عرصہ تک سنبھالا۔ چنانچہ 1987 سے 1990 تک آپ نائب ناظم تعلیمات رہے۔ پھر 1996 سے 2008 تک دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات کے عہدے پر فائز رہے۔ تعلیم و تربیت کی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ گزشتہ سال 14 اکتوبر 2020 کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا نے متفقہ طور پر آپ کو دارالعلوم دیوبند کا صدر المدرسین منتخب کیا۔ آپ کی درسی تقریریں مربوط، مسلسل اور پرجوش ہوتی ہیں۔ طلبہ ذوق و شوق سے آپ کے درس میں حاضر ہوتے ہیں۔
امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدظل العالی کو تعلیم و تعلم، درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اپنے والد گرامی حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ اور بڑے بھائی جان حضرت فدائے ملت علیہ الرحمہ کی طرح ملی اور قومی سرگرمیوں میں بھی خاص دلچسپی تھی اور آپ نے اس میدان میں بھی اپنی نمایاں خدمات انجام دی۔ بالخصوص جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے آپ نے اب تک ملک و ملت اور اسلامی تشخص کی سربلندی اور حفاظت کے لیے جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ ابتداءً آپ ایک طویل عرصے تک جمعیت علماء ہند کے مرکزی مجلس عاملہ کے رکن رکین رہے۔ پھر 28 فروری 2006 میں آپ نے جمعیت علماء ہند کے منصب پر صدارت کو سنبھالا اور اکابر کی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی طوفان بلا خیز کا ہر محاذ پر جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ارباب اقتدار کو چیلنج کرتے ہوئے جس فراست و جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اس نے فرزندان ملت کو عزت و وقار کے ساتھ جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ چنانچہ آئین و قانون کی حدود میں رہتے ہوئے جبر و تشدد کے شکار مظلومین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے مسئلے کو جس جرأت و بے باکی کے ساتھ اٹھایا اور ان کی فریاد رسی کی وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ خواہ وہ دہشت گردی کی آڑ میں مسلم نوجوانوں کے استحصال کا مسئلہ ہو یا انسداد فرقہ وارانہ فساد بل کا تحفظ شریعت کی اہم ذمہ داری ہو یا مرکزی مدرسہ بورڈ کا فتنہ، ملک میں کھربوں روپے کی وقف جائیدادوں کے تحفظ کا مسئلہ ہو یا بابری مسجد کے مقدمے کی پیروی، خواتین ریزرویشن جیسے خطرناک بل کا معاملہ ہو یا گودی میڈیا پر لگام لگانے کی کوشش ہو یا لاک ڈاؤن سے متاثر غریبوں اور ضرورت مندوں کی امداد، قرآن کی 26 آیات پر اعتراضات کا جواب ہو یا جبراً تبدیلی مذہب کا شوشہ، ملکی حالات ہو یا عالمی حالات، ہر محاذ پر صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے جس ہمت اور جرأت، اخلاص اور توجہ کے ساتھ سعی و فہیم کرتے ہوئے ملت اسلامیہ ہندیہ کی جو شاندار اور مثالی قیادت کی ہے وہ یقیناً مسلمانان ہند بالخصوص جمعیت علماء ہند کا روشن باب ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی اس نمائندہ و تاریخ ساز انقلابی تنظیم جمعیت علماء ہند کی مسند صدارت پر فائز ہونے کے بعد سیاسی گلیاروں میں بیٹھے اقتدار کے دلالوں سے قربت یا ارباب اقتدار کی کاسا لیسی جیسے ناپسندیدہ اور غیر مہذب طریقہ پر لات مار کر ایک نڈر بے خوف مجاہد حق کا حقیقی کردار ادا کرتے ہوئے مظلوم ستم رسیدہ ملت کے مستحق افراد کے زخم خوردہ قلوب پر مرہم رکھنے کے قائدانہ فریضہ کو نہ صرف ادا کیا بلکہ ثابت کر دیا کہ آپ موجودہ فتنہ انگیز کے دور میں اپنے اکابرین کے تاریخ ساز کردار کے حقیقی وارث ہیں اور امین ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔